أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ کی بھی اچھے خاصے قواعد دیکھ لیے اور جملہ فعلیہ کے بھی، اور جملہ فعلیہ کے مضارع کے تھوڑے سے رہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں نے جیسا کہ سوچا کہ اگلے ہفتے سے جب قرآنی آیات کو لے کے آئیں گے تو جیسے جیسے آتے جائیں گے اسی وقت کرتے بھی جائیں گے، رک کے بیچ میں قرآنی آیات لاؤں گی اور بیچ میں پلین سلائیڈز بھی لاؤں گی۔ کوئی ایسی چیز ہوگی جو مجھے لگے گا یہاں پہ ایکسپلین کریں گے تو اسی پلین سلائیڈ پہ جا کے کر لیا جائے گا۔ آج بس دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا کانسیپٹ ہمارا بہت کلیئر ہو جائے، کسی بھی طرح کی کوئی، کیونکہ آپ دیکھیں گی ترکیب کرتے وقت یا آیتوں کو سمجھتے وقت کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ہی ہم بنا رہے ہوں گے وہاں پر، تو اگر یہ چیزیں بہت کلیئر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو اسی کو، اور آج کی کلاس انٹریکٹیو رہے گی تو آپ سب مائک انمیوٹ کرنے کے لیے تیار رہیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ دو سمپل کنسٹرکشن ہے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی۔ خلق اللہ الارض، اب اگر یہ جملہ فعلیہ ہے تو ہم جملہ فعلیہ کے حساب سے اس کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے، اس کے اجزاء کو دیکھیں گے، تو یہ ہو گیا ہمارا فعل، اور چونکہ اسی وجہ سے اس کو جملہ فعلیہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ اور فعل کے بعد کوئی بھی مرفوع اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ اگر ظاہر کوئی اسم ہے اور وہ حالت رفع میں ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ فاعل۔ اور اس کے بعد منصوب حالت میں کوئی اسم اگر نظر آتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مفعول۔ تو یہ ہو گیا فعل، فاعل اور مفعول، اور دیگر چیزیں بھی آ سکتی ہیں جس کا کہ آپ کو پتا ہے۔ یہ سمپل کنسٹرکشن۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ وہ جملہ کہلاتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں یہاں پر فاعل جب باہر آیا تو اب یہ مبتدا بن گیا، کیونکہ اب جب فاعل فعل سے پہلے آ گیا تو اب یہ جملہ فعلیہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب اس جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ۔ اور اب اس کے آپ کمپوننٹس دیکھ لیں، یہ ہو گیا ہمارا مبتدا اور یہ ہو گئی خبر، مبتدا اور خبر۔ خبر اس میں کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں کہ خبر اس میں ہے جملہ فعلیہ، یہ ہے مبتدا اور یہ ہے ہمارا جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ کیا بن رہا ہے؟ اس کی خبر بن رہا ہے، مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا مبتدا اور یہ ہے خبر۔ اب آج دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کیسے بدلیں۔ انمول آ جائیے، آج انمول کلاس میں سب سے پہلے آئی تو یہاں بھی ان کو سب سے پہلے لے لیتے ہیں۔ جی جی انمول، یہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہ فرسٹ جملہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ جملہ کیسا ہے؟ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ۔ جی ہاں، جملہ فعلیہ ہے نا، جملہ فعلیہ اور اسمیہ یہ دو ہی چیز تو پوچھ رہی ہوں اس میں، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیوں جملہ فعلیہ ہے؟ کیونکہ یہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا۔ ویری گڈ، کیونکہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ اب اس کو آپ جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیجئے۔ المعلم دخل۔ ویری گڈ، المعلم دخل، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسرا والا بھی کر دیجئے۔ المعلمان دخل، پھر بھی دخلا؟ نہیں، دخلانی، دخلانی۔ ایک منٹ پھر سے بولیں، المعلمانی۔ دخلانی۔ یہ فعل میں دخلانی ہوتا ہے؟ آپ اسم اور فعل کو ملا رہی؟ دیکھیں
آنی اور عینی کی ساؤنڈ جو ہے وہ اسم کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. اور فعل جب فعل کی گردان پڑھیں، آپ فعل کی گردان پڑھیں، فعلا سے ہی پڑھ دیں. فعلا فعلا فعلو ہاں بس رک فعلا. جائیں رک جائیں رک جائیں. تو آپ نے کہا فعلا فعلا فعلو، تو مثنیٰ کے لیے آپ نے فعلا کہا نا، فعلانی تو نہیں جی کہا. ہاں جی ہاں جی. یہاں پر المعلمانی دخلا. جی، یہ آنی کی ساؤنڈ جو ہے کس کی ہے؟ اسم کی ہے، اسم کے اسم. مثنیٰ کی ہے. آنی عینی عینی رفع نصب جر کی ہے نا. ہاں جی. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے جب مثنیٰ، تو دماغ میں آنی آنی ہی آنے لگتا ہے. لیکن فعل کا آپ کو فعل کا وہ جیسے ہی اب آپ نے المعلمانی کہا، تو اس کے ساتھ یہ چیز ہی یہاں پہ بتانی ہے کہ جملہ فعلیہ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جملہ فعلیہ میں جب اسم ظاہر ہو گیا، فاعل ظاہر ہو گیا تو فرسٹ اور فورتھ باکس کا یہ تھا جملہ فعلیہ کا سب سے امپورٹنٹ قاعدہ. اس لیے آپ دیکھیں گی کہ قرآن میں زیادہ تر افعال استعمال ہو رہے ہوں گے، جملہ فعلیہ اگر ہوگا کہ فرسٹ والا اور فورتھ والا ہی استعمال ہو رہا ہوگا. مذکر کے لیے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے، یہ جمع ہے، اور چونکہ یہ فاعل ظاہر ہے تو فرسٹ باکس، ٹھیک ہے. جی جی اور یہ ہے آپ کا واحد، مثنیٰ اور جمع، چونکہ یہ فیمیل ہے، مؤنث ہے، تو اس لیے فورتھ باکس کا. لیکن جملہ اسمیہ میں ایسا نہیں ہوتا. جملہ اسمیہ میں مبتدا کے حساب سے یہاں آپ دیکھیں کوئی بھی نمبر ہے نا، کوئی بھی نمبر ہے، سنگولر ہے، ڈوئل ہے، پلورل ہے، فرسٹ باکس. لیکن جملہ اسمیہ میں خبر جو آتی ہے وہ عدد اور جنس دونوں کے لحاظ سے اس سے مطابقت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کیا صحیح، آپ نے تو یہ ہو جائے گا المعلمانی دخلا، ٹھیک ہے. جی. اس کو بھی کر دیجئے، تھرڈ والا بھی. المعلمون دخلوا. ویری گڈ، المعلمون دخلوا. ہیرا آپ نیکسٹ والا کر دیجئے. ہیرا ہے. جی جی. المعلمات ہوں دخلت ہی آئے گا اس میں، دخلت. جی ہاں دخلت، ویری گڈ. دخلت آئے گا، یہ زیر تو اس کی عارضی زیر ہے نا، یہ تو ہے جی جی. دخلت ہی، ٹھیک ہے. چلیے شاباش، آگے اگلا بھی کیجئے. المعلمتان ہوں دخلنا. تانی کے ساتھ کیا آتا ہے؟ آپ پڑھیں اگلا والا. نہیں 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 نہیں، دخلتا جی آئے گا. ہاں. تو جیسے ہی آپ کو یہ ہو نا، تو آپ اپنی گردان کو اپنی برین میں دیکھیں، جو آپ نے پکچر سیو کی ہوئی ہے وہاں سے آپ جائیں اور ففتھ باکس کا پک کر لیں، ٹھیک ہے. جی. تو وہ جو گردان ہے فعلا کی ہی بس اپنے دماغ میں رکھ لیں، وہ بہت بہت کلیئر ہونی چاہیے، ہم کو فوراً پتا چل جائے کس باکس میں جانا ہے اور اس باکس کے اندر شیپ کیا ہے، ٹھیک ہے. جی. آگے کریے. المعلمات دخلنا. دخلنا، ٹھیک ہے. اب آپ نے سکس باکس کا لے لیا، ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. آگے چلتے ہیں، آگے لے لیتے ہیں اقرا کو. یہ یہاں پہ اس کے آنسر بھی ہیں، یہاں پہ ہم نے کہا یہاں لکھتے ہیں، تو آپ کو جب آپ اپنی پڑھیں گی تو آپ کو ایزی رہے گا، چیک کر لیں گی. اقرا آ جائیے. جی میم. اب اس کو آپ چینج کیجئے جملہ اسمیہ میں. کون سی والی کو؟ یہاں پہ تو صرف سنگل ورڈ نظر آ رہے ہیں. ہاں تو سنگل ورڈ ہے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے نا، یہ جملہ فعلیہ ہے پورا کا پورا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹیبل کا گردان کے، چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے وہ مضارع کا ہو، ہر باکس میں موجود لفظ جو ہے وہ لفظ ہی نہیں ہے، جملہ ہے. اور وہ جملہ بھی کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، چاہے وہ ماضی کا ہو چاہے مضارع کا ہو. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا ایک جملہ فعلیہ ہے. اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیجئے. ہوا داخلہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ بات یاد رہنی چاہیے، کیونکہ ترجمہ جب آپ کرتی ہیں تو آپ کرتی ہیں نا، وہ دخلا ہے نا، وہ داخل ہوا، تو دخلا
تو اس میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہوا کی ضمیر موجود ہے، ٹھیک ہے. جی اور جو آپ کہتی ہیں مرفوع متصل، دیکھیں ضمائر، چلیے آپ ضمائر کے بارے میں بتا دیتے ہیں. ضمائر جو ہیں وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مرفوع متصل، مرفوع منفصل، اسی طرح منصوب متصل اور منصوب منفصل. ٹنگ ٹویسٹر تو نہیں ہو رہا ہے. اور مجرور متصل، مجرور میں صرف متصل ہے. یہ بات ایسے یاد رکھ لیں کہ دیر آر 5 رفع کی حالت میں. اب میں تھوڑا سا اردو میں بول دوں، اردو کم انگلش میں، کہ رفع کی حالت کے جو ضمائر ہوتے ہیں وہ اٹیچڈ بھی ہوتے ہیں اور ڈیٹیچڈ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح نسبی ضمائر بھی اٹیچڈ ہو سکتے ہیں، ڈیٹیچڈ ہو سکتے ہیں. لیکن مجرور ضمائر جو ہیں وہ صرف اٹیچڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اب بس آج میں رفع والی بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں جب آپ نے کہا دخلا، تو یہاں پہ مرفوع رفع کی حالت میں ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے اسی کے اندر، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی، اور یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ پھر یہ اس سے آپ کو پتا چل رہا ہے نا. ان سب صیغوں کے اندر رفع کی حالت میں آپ کہتے ہیں نا وہ داخل ہوا، وہ دونوں داخل ہوئے، وہ سب داخل ہوئے، اور اسی ضمیر کو آپ نے جب جملہ اسمیہ بنایا تو اس میں آپ نے باہر لے کے آئی اور وہ ہو گئی منفصل ضمیر. چلیں ضمائر کا ٹاپک اچھا بڑا ٹاپک ہے، اس کو دیکھیں گے الگ سے. تو بالکل صحیح اقرا نے کہا کہ انہوں نے کہا ہوا دخلا. اب اس کو بھی کر دیجئے سیکنڈ والا. ہما دخل ویری گڈ. ہما، آگے پورا بولیے. دخل ہما دخل. مد اصلی کے ساتھ بول رہی ہیں نا آپ؟ یس میم. دخل ہاں، اس کا بھی کر دیجئے. ہم دخلوا. ہم دخلو، اس کا دخلت. یہ ہوا دخلتا. سوری ہوا دخلت. ہوا ہوتا ہے، میل بھی ہوا، فیمیل بھی ہوا ہوتا ہے. نہیں سوری میں کنفیوز ہو گئی. ہیا دخلت. ہیا دخلت، ٹھیک ہے. یہ ہیا، یہ تا ساکن جو ہے وہ ہیا کی خبر دیتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی کر دیجئے. ہما دخلتا. ہما دخلتا. بالکل یہ ورڈ یہی رہے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب فائل ظاہر نہیں ہے، جب فائل ہڈن ہے، اسی کے اندر ہے، تو ڈیفرنٹ صیغے استعمال ہوتے ہیں. یہ بھی میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو جملہ فعلیہ میں فرسٹ اور فورتھ باکس کے علاوہ کوئی ضمیر کوئی صیغہ دکھ جائے تو پھر آپ کو فائل تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آپ کو جملہ فعلیہ نظر آیا اور وہاں پہ آپ کو فرسٹ صیغہ نظر آیا، ٹھیک ہے، فرسٹ صیغہ نظر آیا، تب آپ دیکھیں گی کہ آگے کوئی فاعل ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو آپ وہ فاعل لے لیں گی، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کر کے آپ کر لیں گی. اس کے اندر دونوں چانس ہیں. فرسٹ اور فورتھ باکس جب نظر آتا ہے تو دونوں چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو. جب ظاہر ہوگا تو ہم اسی کو لے لیں گے. دونوں چانسز ہو سکتے ہیں. اور اگر نہیں، آگے ہم کو نہیں ملا تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ داخل ہوئی یا وہ داخل ہوا، اسی سے لے لیں گے. وہ کا ہوا والی ضمیر یہاں سے پک کر لیں گے اگر ظاہر نہیں ہے تو یہ دونوں صیغے جب آپ کو دکھیں قرآن میں تب آپ کو آگے فاعل دیکھنے کی ضرورت ہے، کنفرم کرنے کی ضرورت ہے کہ فاعل ظاہر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دونوں چانسز ہو سکتے ہیں. جبکہ کوئی دوسرا صیغہ اگر ہے، ان دونوں کے علاوہ تیسرا ہوا نا، 2 تو ہو گئے، کوئی تیسرا صیغہ ہے آؤٹ آف دوز 14، تو پھر آپ کو آگے فاعل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہیں سے لیں گی وہ دونوں داخل ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اگر ظاہر ہوتا تو یہ ہوتا یا یہ ہوتا. یہ بات کلیئر ہے یا میں اور بتاؤں؟
کوئی ہے جس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ میم ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جملہ فعلیہ کا اہم قاعدہ کر کے میں نے یہ قاعدہ آپ کو دیا تھا، ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ کا سب سے اہم قاعدہ، سب سے بھی لگا دوں میں، کہ جب فاعل ظاہر ہوتا ہے تو فرسٹ، اگر مذکر فاعل ہے تو فرسٹ باکس کا ہی لے لیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، واحد ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی نمبر کا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ لے لیتے ہیں. اور یہ آپ نے یہاں پہ دیکھا، آپ یہاں دیکھ رہی تھی کہ اگر آگے ظاہر ہے، چاہے وہ ایک معلم ہے، چاہے دو معلم ہے، چاہے بہت سارے ہیں، آپ کو چونکہ یہ مذکر ہے تو فرسٹ باکس کا لے لیا. اسی طرح ایک دو بہت ساری، فورتھ باکس کا لے لیا. تو جب فرسٹ باکس یا فورتھ باکس کا فعل ہم کو نظر آئے گا جملہ فعلیہ میں، تب ہم کو آگے جا کے دیکھنا، چیک کرنا ہوگا شاید کہ وہاں پر فاعل موجود ہو. اگر فاعل موجود ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ اب یہ نہیں کریں گے وہ داخل ہوا معلم، نہیں، معلم داخل ہوا، وہ دونوں معلم داخل ہوئے، وہ سب معلم داخل ہوئے. لیکن اگر یہ یہاں پر نہ ہوتا، یہاں پہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تب ہم اس کا ترجمہ، اگر آگے فاعل نہ ہوتا اور بات آگے چل رہی ہوتی تو ہم اس کا ترجمہ پھر کرتے دخل. ہم نے آگے چیک کیا، ہمیں کوئی رفع کی حالت میں اس نظر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے فاعل ظاہر نہیں ہے، فاعل اسی کے اندر ہڈن ہے. اب ہم کر دیں گے وہ داخل ہوا. تو میں یہ کہہ رہی تھی، اب اس بات کو اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو اب میں اسی بات کو آپ کو آیات پہ بتا رہی ہوں کہ کیسے وہاں اینالائز کرتے ہیں، کیسے پک کرتے ہیں. اگر ہم کو جملہ فعلیہ میں فرسٹ باکس یا فورتھ باکس کا فعل ملے گا، یہ والا شیپ ملے یا یہ والا شیپ ملے، تب ہم آگے فاعل دیکھتے ہیں، آگے فاعل ہے یا نہیں ہے. چانسز ہیں کہ ہوگا، چانسز ہیں کہ نہیں ہوگا، دونوں میں سے جو بھی کیس ہوگا وہ لے لیں گے. لیکن اگر ہم کو فرسٹ اور فورتھ کے علاوہ اب اگر دخلو دکھ گیا، جملہ فعلیہ ہے، یاد رکھیں میں جملہ فعلیہ کی بات کر رہی ہوں، جملہ فعلیہ ہے اور ہمیں دخلو دکھ گیا، تب ہم آگے فاعل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ظاہر ہوتا تب یہ ہوتا ہی نہیں، اگر ظاہر ہوتا فاعل تب تو یہ ہوتا. اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل ظاہر نہیں ہے، اسی کے اندر ضمیر کی حالت میں ہے، وہ سب داخل ہوئے. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اگلے ہفتے سے آ جائے گا انشاءاللہ. جب میں آیات لے کے آؤں گی نا تو وہاں دکھا کے جب ایکسپلین کروں گی تو آ جائے گا. یہاں پہ اس وقت میرے پاس کوئی آیت ایسی ہے نہیں، جو اوپر ایک لے کے آئے بھی ہیں تو اس میں ظاہر ہے سنگولر ہی سنگولر ہے، تو اس میں میں دکھا نہیں سک رہی ہوں. جب آیت آئیں گی تو میں دکھاؤں گی وہاں پہ انشاءاللہ. چلیں اب لے لیتے ہیں مہوش کو، اور مہوش کریں گی یہاں سے. دخلنا، نحنو نحنو، نحنو دخل. نحنو تو ہوتا ہے ہم 14th باکس میں، اوکے اور اوکے میم. نہیں نہیں، دخلہ کی گردان نہ کریں آپ، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن نہ کریں، آپ ضمیر کی گردان کریں مہوش. انتنا دخلنا. انتن آپ تو کافی نیچے چلی گئی، یہ تو یہ دیکھیں ہاں، جی میم. ہیا میم میں ہما. دوسرا کر لوں؟ میم تھوڑی سی میں ڈسٹریکٹ ہوں، میں تو ایک دو کے بعد کر لوں. نہیں نہیں، کیوں آپ ڈسٹریکٹ کیوں ہیں؟ آپ کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. جی میم. آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہو، آپ کریں. دیکھیں گردان کریں، ہوا ہما ہم، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہ تھا ہوا، یہاں اس میں ہوا کی ضمیر ہے، اس میں ہما کی ضمیر ہے، اس میں مطلب اس میں کس کی ہے؟ ہم کی ضمیر ہے. انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، آپ وہاں چلی گئی، حاضر کے مؤنث میں چلی گئی، ٹھیک ہے، جمع مؤنث میں. آپ کو غائب کا جمع مؤنث مجھے دینا ہے. اب کریے دخلنا کا.
हुन्ना दखलना, वेरी गुड, हुन्ना दखलना, ये भी कीजिए। अंता दखलता, वेरी गुड। अंतुमा दखलतुमा, हम्म अंतुम दखलतुम, हम्म अंती दखलती, जी। अंतुमा दखलतुमा, हम्म अंतुन्ना दखलतुन्ना। जी हाँ, बस हो गया आपका। कहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हैं, है ना? नहीं ये सब मैम, वो एक्चुअली मेरी बेटी उठ गई थी तो मैं चेक करने अच्छा गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चले कोई नहीं। मैंने सोचा कि आप को लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन है कुछ, तो हमने कहा बजाय इसके कि चुप होके क्लियर किया जाए, क्यों ना आप देख लें बेटी को अपनी। ठीक है, शमीम आप आ जाइए और लास्ट टू कर दीजिए। जी मैम, जी ये होगा अना दो दखलतु। सॉरी, दो शमीम है, मुझे पूरा नाम लेना चाहिए। जी, क्या क्या बोला आपने शमीम? अना दखलतु, जी, अरे दखलतु का क्या पूछ रही हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आवाज आ नहीं रही है? जी हाँ, अब आ रही है। अना आएगा, अना जी हाँ, दखलतु। हाँ अना आएगा, बिल्कुल सही है। अना दखलतु। जी, और आएगा नहनु दखलना। जी हाँ, नहनु दखलना। अना और नहनु, याद रखें कि ज़मायर के दो चार्ट हैं, ज़मायर की दो टेबल हैं। दोनों टेबल बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, और जी मैम। इसी तरह से चलें शमीम आप सुनाएं मंसूब और मजरूर वाली। जी मैम, हु हुमा हुम, हा हम्म हुमा हुन्ना, हम्म सा कुमा कुम, सी कुमा कुन्ना, या ना। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो वो चलिए अब इनको कर लेते हैं। शमीम आप फर्स्ट टू कीजिए। ये है कुछ आप देख रहे हैं जुमला फेलिया, ये सब फेल से शुरू हो रहे हैं। जल सल, हाँ यहाँ मैं बता लूंगी जो बात अगर आप लोगों ने पूछी थी ना, यहाँ मुझे मिल जाएंगे। आप देखें कि ये जुमला फेलिया है, वो जो बात अभी मैं जी बता रही थी, फेल से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे जी आप देख रही हैं कि ये यहाँ पे ये डुअल है यानी मुसन्ना है। फिर भी इसके चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पहले। ये हमने ये फेल देखा, हमें फेल जो ये फर्स्ट बॉक्स का मिला। फर्स्ट बॉक्स का फेल जब रहता है तो फाइल जाहिर भी हो सकता है। हमने आगे जाके देखा और हमें एक जाहिर फाइल मिल गया। अब हम इसका तर्जुमा वो बैठा नहीं करेंगे, अब बल्कि यहां से लेंगे वो दोनों बैठे, वो दोनों मुअल्लिम के सामने बैठे। ठीक है, अब इसका जलसा का तर्जुमा बैठा नहीं होगा, इन दोनों के हिसाब से बैठे होगा। तो जब भी इसी तरह मैं देखूं, जी अब यहां आ जाइए, फिफ्थ वाले में आइए। अब ये देखिए, ये जलसा था फर्स्ट बॉक्स, नसरा था फर्स्ट बॉक्स। तो अब हम इसका तर्जुमा सीधे नहीं कर सकते कि उसने मदद की, क्योंकि ये फर्स्ट बॉक्स है। और जुमला फेलिया का कायदा हमें पता है कि सारे ही मुजक्कर के लिए अगर जाहिर होंगे तो फर्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो जब मुझे फर्स्ट बॉक्स दिखा तो मैं आगे जाके मुझे फाइल को देखना होगा। फाइल हो सकता है इसके आगे मौजूद हो और यहाँ मौजूद है, जैसे अल मुस्लिमूना, तो उन मुसलमानों ने, अब मदद करने वाला कोई एक उस नहीं है, बल्कि ये सब मुसलमान है। एक मिनट, इसी तरह शरीबा, ये भी फर्स्ट बॉक्स का है। तो जब हमें फर्स्ट बॉक्स के फेल मिलेंगे तो हमें आगे जाके देखना होता है कि क्या पता फाइल जाहिर हो, और अगर जाहिर होगा तो फिर अब उसके हिसाब से तर्जुमा किया जाएगा। अब यहाँ पे अकला भी फर्स्ट बॉक्स का है, और यहाँ देखें यहाँ भी मुसाफिरूना सॉरी, और कतब तू ये फिफ्थ बॉक्स वाला। अगर इसको और इसको आप देख लें तो बात समझ में आ जाए। जैसे ही मुझे अब कतब तू दिखा, कतब तू क्या है, ये 13th बॉक्स का फेल है ना, ये फर्स्ट बॉक्स का है ना फोर्थ बॉक्स का है। ठीक है, तो मैं अब आगे ढूंढूंगी ही नहीं फाइल। कतब तू मुझे दिखा तो बस मैं लिखूंगी मैंने लिखा।
ٹھیک ہے، میں نے رسالہ لکھا اپنے بھائی کو. کتبتو، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتبتو جب دکھ گیا تو پھر میں اس کے آگے میں فائل تلاش نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ اگر فائل ظاہر ہوتا تو یہ والا باکس کا فیل ہوتا ہی نہیں. جی وہ پہلا ہوتا یا چوتھا ہوتا یہ جی نہ ہاں، ہوتا. بس پہلا یا چوتھا ہوتا. اب یہاں پہ بھی جی افعلتا، یہ بھی فرسٹ یا فورتھ باکس کا نہیں ہے. جیسے ہی مجھے یہ دکھے گا اب میں فائل اس آیت میں آگے جا کے تلاش نہیں کروں گی، جی بس وہیں سے پک کر لیں گے، وہیں سے ہم جو اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اسی سے ترجمہ کر دیں گے. لیکن اب سمعا دکھا تو میں آگے جاؤں گی، اور آگے مجھے دکھ بھی گیا رفع کی حالت میں ایک، فائل. رفع کی حالت میں جو اسم دکھا تو وہ فاعل ہو گیا. تو یہ ہم بتا ٹھیک ہے. رہے تھے. چلیں اب شمیم آپ پہلا والا کریں، اس کو جملہ اسمیہ میں چینج کریں. جلسہ جلس الولدان امام المعلم. الولدانی کے حساب سے میں نے کرنا ہے نا میم. جی ہاں، الولدانی کو باہر لے کے آئیں. جی الولدانی ہم جلسا ہم امام المعلم. جی ہاں، امام المعلمی. جی الولدانی جلسا، الف لگ گیا نا جی اس میں؟ جی 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 ہاں، الف لگ گیا، سیکنڈ باکس میں چلا گیا. بالکل صحیح کیا آپ نے. ایک اور کیجئے. المسلمون نصرو. میم یہاں جی نصرو آئے گا. جی ہاں، نصرو آئے گا، تھرڈ باکس میں جائے جی گا. جی، المسلمون نصرو اخوانہم. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو جملہ فعلیہ اور اسمیہ کا فرق دکھ رہا ہے. جی میم. خبر جو ہے مبتدا سے مطابقت رکھتی ہے سب چاروں چیزوں میں، لیکن جی جملہ فعلیہ میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جملہ جی فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر، اسی لیے وہ اس کو کہتے ہیں جملہ، اس کی جو قاعدہ آپ کو سمجھا رہی ہوں یہ قاعدہ جملہ فعلیہ کا اہم قاعدے میں آتا ہے کہ اگر جی فاعل ظاہر ہو گیا تو مذکر کے لیے فرسٹ باکس لے لیں، مؤنث کے لیے فورتھ باکس لے لیں. اور ٹھیک ہے، جی جی ہاں. جی. زینب آپ آ جائیے اور کیجئے نیکسٹ 3. جی میم. شرب الاولاد اللبن. الاولاد شربت اللبن. الاولاد شربت کیوں کر دیں گی؟ الاولاد جو مکسر ہے نا. چلے ہاں، جمع مکسر کے لیے آپ نے کیا، غیر عاقل تو نہیں تھی، لیکن اگر کر دیا تو کوئی بات نہیں، کیا بھی جا سکتا ہے. شریبو بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے کیجئے. اکل المسافرون الطعام. المسافرون اکلوا الطعام. ویری گڈ. كتبت رسالة إلى أخي. أنا كتبت رسالة إلى أخي. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اس میں انا کی ضمیر ہے تو انا کی ضمیر انہوں نے باہر کر لی. ٹھیک ہے، اگر فاعل ظاہر ہوگا تب آپ اسی کو باہر کر لیں. اب یہاں تو فاعل ہے نہیں، ظاہر نہیں ہو سکتا، تو اب اسی میں سے آپ کو ضمیر کے حساب سے فاعل لے کے آ جائے، آئی مین مبتدا لے کے آ جائیے باہر. تو مبتدا ہو گیا انا اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا خبر. ایک اور کیجئے. اوکے. أفعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. انت نہیں، ایک سوالیہ ہے تو اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ استفہامی ہے کیا؟ کس میں؟ یہ چھٹے والے میں جی ہاں، سوال ہے نا. بالکل بالکل، یہ حمزہ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے. اوکے. انت ویری گڈ. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. جی ہاں، انت آ جائے گا. ٹھیک ہے، انت فعلت. ویری گڈ. سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس میم. ہاں. الحمدللہ. چلیں اگلا کر لیں گی. ردا آ جائیے نیکسٹ. جی میم. سمع الناس کلام الخطیب. الناس سمع کلام الخطیب. نہیں، الناسو جب آپ نے کیا تو سمیا ہی کیوں کر دیا؟ الناس جو ہے وہ انسان کی جمع ہے.
اوکے سمیع جی ہاں، الناس سمعوا کلام الخطیب. جی ہاں، اب صحیح ہو گیا. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ جی میم. چلیں اب یہ بھی کیجیے. دخل الوالدان الصالحان فی المسجد. الوالدان دخل ایک منٹ. اول تو کچھ پڑھنے میں شاید کچھ غلطی ہوئی، ایسا مجھے سنائی دیا. دوسری بات یہ ہے جو آپ کر رہی ہیں نا، دیکھیں دخل الولدان الصالحان، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا یہ آپ کا بنے گا، یہ مرکب توصیفی ہو گیا نا یہ پورا، نیک لڑکے. اب آپ ایسے تو لڑکے داخل ہوئے نیک مسجد میں، آپ ایسے کر رہی ہیں. جی آپ نے میم. کیا کیا کہ لڑکے کو لیا، اس کے بعد دخلہ کر دیا، صالحانی اس کے بعد کر دیا، تو صفت موصوف ایک ساتھ لے کے آئے. ٹھیک ہے، یہ پورا مبتدا بنے گا یہاں سے یہاں تک، اس کے بیچ میں دخلہ کو نہ لے کے آئے. جی میم. چلے کریں. الولدان الصالحان دخلا فی المسجد. ویری گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ. میم یہاں پہ ہوا کی ضمیر ہم لگائیں گے ساتھ کس میں؟ 9th اس میں خرجہ والے میں. 9th میں. جی. کیوں آپ کو کوئی فائل آگے نظر نہیں آ رہا ہے؟ میں نے کہا تھا جب فرسٹ باکس کا ہے تو آپ آگے فائل جا کے دیکھیں. آپ کو کوئی فائل نظر نہیں آ رہا ہے؟ فاطمہ تو وزین و حامد. میم یہ تینوں فائل میں آئیں گے نا؟ جی ہاں، تو آپ کو 3 فائل ایک بھی نظر نہیں آیا؟ میں کنفیوز ہو گئی تھی. چلے شاباش، کوئی بات نہیں. نکالے فائل کو مبتدا بنائیں. فاطمہ تو وزینب و حامد خرج من البیت. اچھا، یہ 3 ہیں ان کے لیے، تینوں کے لیے آپ نے واحد کا ہی استعمال کر لیا خبر. سوری. فاطمہ تو وزینب و حامد خرجوا من البیت. جی ہاں، خرجوا من البیت. آپ کو پتا ہے نا کہ اگر آدمی اور مذکر اور مؤنث وہ ہوں تو مذکر والی ہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے خرجو جی ہی لے لیں گے. یہ نہیں کہ 2 عورتیں ہیں چلیں خرجنا لے لیں، ڈومینیٹ یہ کر رہی، نہیں، خرجو ہی لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بالکل صحیح استعمال کیا. چلے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ردا، اب لے لیتے ہیں شمیم صادق کو. جی میم. جی اب نیکسٹ کیجیے آپ. اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی رجعت ہے، یہ 4th باکس کا ہے، جب رجعت ہے تب آپ آگے جا کے تلاش کریں گی، رائمنگ دیکھیں گی کہ ہو سکتا ہے کوئی فائل آپ کو مل جائے ظاہر. تو آپ کو ملا؟ جی میم. البنات. نا بالکل ٹھیک ہے، چلیے کریے. البنات یہ اس میں جمع کا آئے گا رجعنا. ویری گڈ، یہ جمع کا آئے گا. ٹھیک ہے، البنات رجعنا. من المدرسة. بالکل صحیح. آگے آگے طلب المدیر الطلاب. اس میں مدیر نے طلب کیا. المدیر طلبہ ہی آئے گا، اس پہ جی ہاں، واحد ہی آئے گا. جی ہاں، کیونکہ واحد ہے تو واحد ہی لیں. جی. بھائی آپ نے المدیر المدیروں کو طلب باہر کیا. الطلاب. جی ہاں، جب جملہ اسمیہ ہے تو آپ پھر مبتدا کو دیکھیں، آپ اس فعل کا بس وہ لے لیں، روٹ لیٹر لے لیں. ٹھیک ہے، اور جب جی. مبتدا ہے مبتدا کے حساب سے آپ لے کے آئیں. تو یہاں پہ واحد ہے، واحد مذکر ہے تو واحد مذکر ہی لگا دیں. ٹھیک ہے، جی. چلیں آگے والا بھی کر لیجئے. داخل السارقان فی البیت. اس میں السارقان داخلا فی البیت. ویری گڈ، ماشاء اللہ. دخلا مد اصلی کے ساتھ نا. جی. جی ہاں، وہ دونوں داخل ہوئے. خبر آئے گی مبتدا کے حساب سے. ایک اور کیجئے. جی. خلق الانسان من طین. اس میں الانسان، اس میں خلق کا ہی آئے گا، واحد ہاں ہے. خلق، ہاں جی ہاں، خلق ہی آئے گا. الانسان خلق من خلق طین. جی. من طین. ٹھیک من ہے، چلیں آپ طین. کا ہو گیا الحمدللہ. عظمیٰ آپ بھی کیجئے. نیکسٹ آپ کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نصر المسلمون. ہم، مسلمون نصروا.
المسلمون. المسلمون نصروا. جی ہاں ماشاء اللہ. طلبت طالب سوری طلبت طالب الطالب طلبا. جی ہاں سنگولر ہے تو سنگولر ہی آ جائے گا بس. دخل فی البیت هو دخل فی البیت. ویری گڈ. اور کروں؟ جی ہاں کریں. خرجوا من المسجد هم خرجوا من المسجد. ذهبت سوری ذهبت. جو ذرا تو زوم کر دیں گے ادھر سے ہو نہیں رہا زوم ایکچولی. اچھا میں زوم کرتی ہوں. جزاک اللہ. ذهبت إلى أمها ذهبت إلى أمها أنت ذهبت إلى أمها. نہیں دیکھیں یہاں پہ ذہبت جو ہے نا یہ فورتھ باکس کا ہے. جب فورتھ باکس کا ہے ہاں یہ بھی اچھا اگزامپل ہے اس سے بھی سمجھانے کو مل رہا ہے کہ ذہبت یہ فورتھ باکس کا ہے. جب فورتھ باکس کا ہے تو چانسز دونوں ہیں. آپ آگے جائیں گے دیکھا کوئی آپ کو ملا یا نہیں ملا. اگر نہیں ملا کوئی آگے فائل نہیں ہے کوئی رفع کی حالت میں کوئی اسم نظر نہیں آیا اس کا مطلب اسی کے اندر یہ ڈن ہے. تو یہ ہے فورتھ باکس کا تو ضمیر فورتھ باکس کی آئے گی. ٹھیک ہے. هي ذهبت إلى أمها. پہلے آپ نے جو ضمیر لی تھی وہ کیوں لی تھی آپ بتائیں کیا سوچا آپ نے؟ ذہبتی شاید دماغ میں آ گیا تھا. تو کچھ انتی آپ نے بولا تھا. جی انتی بولا تھا. ہاں ہاں وہ اگر تی ہوتا تب ہوتا. یہ جی فورتھ باکس کا ہے. اگر جی فائل ظاہر نہیں ہے تو جس باکس کا وہ ہے صیغہ اسی ضمیر اٹھائیں گے. باکس کی ضمیر لیں گی. ٹھیک ہے. جی تو اب میں یہ بتا رہی تھی کہ یہ دو دیکھیں یہ دو اگزامپل ایسے ہیں جن میں یہ فرسٹ باکس اور فورتھ باکس کے ہیں لیکن آگے ملا نہیں. جب آگے ہم کو کوئی رفع کی حالت میں اسم نہیں ملا کیونکہ میں نے کہا ہے کہ جب فرسٹ باکس ہوگا اور فورتھ باکس ہوگا تو آگے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کوئی فائل ظاہر ہو. یہاں پہ دیکھیں دونوں جگہ نہیں ہے تو جب نہیں ملا تب پھر آپ اسی باکس کی کیونکہ اس میں دونوں چانسز ہیں ظاہر بھی اور ہڈن بھی ظاہر بھی اور ہڈن بھی. جبکہ ان سب میں آپ کو آگے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ڈائریکٹ ہم لگا لیں. ٹھیک ہے. جی آگے جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ڈائریکٹ ہم لگائیں لیکن ان دونوں میں آپ کو دیکھنا ہوگا. چلیں شاباش. تو یہی تھا یہ کر لیجئے. اب یہ فتح تو ہے یہ پیش اتنی کلیئر نہیں. فتحت البابا انا جی انا فتحت البابا ہم شربنا الماء نحن شربنا الماء. جی ہاں. تو یہ آج کا لیسن بہت ایزی تھا. کچھ تھا نہیں لیکن بس ایک تھی کہ ہماری جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں کلیئرٹی ہو جائے ہمیں سمجھ میں آئے کیونکہ اسی چیز کو ہم جب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کوئی سورہ لے کے آئیں گے ایک چھوٹی اور اس کو کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی میں پھر ضمائر کا مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے لیکن بہت دن ہو گئے قرآن پہ نہیں آئے تو کچھ وہ نہیں لگ رہا مجھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہی کریں گے اسی پر انشاءاللہ. کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ تو آج کے اس سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو جملہ فعلیہ کو کیسے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں یا جملہ اسمیہ کو اگر کہا جائے فعلیہ میں کنورٹ کیسے کریں تو اب سب لوگ کر لیں گے بنا کسی کنفیوژن کے کہ ابھی کسی کو تھوڑا سا کچھ ہے کنفیوژن؟ کلیئر ہے الحمدللہ. بہت ہی اچھی بات ہے. تھوڑی سی چیزیں ہیں جو اور بتانا چاہتی ہوں جیسا کہ میں نے کہا وہ ساتھ میں ہی انشاءاللہ تعالی بتاتے چلیں گے. تو کلاس ختم کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے ہفتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.